لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ خطرہ ٹل گیا تو آئی ڈونٹ تھنک سو. اب تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ پہلے سے ذرا محدود کریں اور شاید آزاد کشمیر کے ایریا میں ہٹ کریں اور پھر بعد میں کہیں گے جی ہم نے ٹیررسٹ کیمپ اڑا دیا ہے، ہم نے وہ کر دیا. لیکن ہنس کیا ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ خطرہ ٹلا ہے ابھی. ڈو یو تھنک کہ لڑائی کے چانسز ہیں 65-71 سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے یا؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ فرسٹ اسٹرائک کو کس نوعیت کی کرتے ہیں. جب یہاں ہم اے فورس کی کمانڈ بھی دیکھی جا کے ساری آرمی ٹاپ لوگوں سے ہی بات ہوئی، اس میں بہت بڑا فیکٹر ہوگا ہیومن کیجویلٹیز کا. اگر یہ کچھ کرتے ہیں، اگر تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے جو میں ڈفرینٹ ڈسکشن کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں سن کے، اگر تو کوئی 10-15 شہادتیں ہوئیں تو پاکستان کا ریاکشن ایک کیلیبریٹڈ لمیٹڈ حد تک ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ کہیں زیادہ شہادتیں ہوں گی سویلین تو پھر اس سے اوپر بہت بڑا ریاکشن ہوگا. 14 لاکھ فوج اور 8 لاکھ فوج، کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کتنا مضبوط ہے اگر نریندر مودی نے اپنے ایئر فورس کو، آرمی چیف کو، نیول فورس کو کھلا اختیار دے دیا ہے، جہاں آپ کی مرضی ہے، جہاں آپ منصوبہ بنا کر اٹیک کرنا چاہیں تو فری ہینڈ ہے سر؟ اس کی مرضی سے کیا ہوتا ہے دیکھیے، لیکن ایک چیز جاننا ضروری ہے. یہ 4 لوگ ہیں جو انڈیا میں سارے بڑے فیصلے کر رہے ہیں. نریندر مودی ہے، امیت شاہ ہے، راجناتھ ہے جو ان کا ڈیفنس منسٹر ہے، اجیت ڈوبل ہے. یہ چاروں انڈیا کی پولیٹیکل ہسٹری میں، تاریخ میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہندتوا کی جو تاریخ ہوگی تو ہمیں لوگ یاد رکھیں انہوں نے بہت بڑا مہا ہندو دیش بنایا تھا. ان کے نزدیک لوگ مریں جئیں یہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے. یہی مودی تھا، گجرات میں نہیں مارے اس نے بندے، اس کے ویزا نہیں لگتے تھے. پرائم منسٹر بنا تو امریکن ویزا کھلا، ورنہ اس کے یورپین ویزاز بند تھے. وہ ایوری بڈی نوز. ان لوگوں کے ساتھ آپ ایک نارمل ایڈورسری یا نارمل جس کو کہتے ہیں ٹریڈیشنل دشمنی تھی پاکستان انڈیا کی، خالی اس میں نہیں دیکھ سکتے. یہ نرسمہا راؤ نہیں ہے، یہ اندرا گاندھی نہیں ہے، یہ راجیو گاندھی نہیں ہے. یہ ایک بڑا بدبودار قسم کا آدمی ہے. اس کی نظر صرف اور صرف وہ مذہبی جنونیت پہ ہے. تو اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کے اب تک کتنے لوگ مریں گے، آپ کے کتنے لوگ شہید ہوں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہی تھنکس کہ اگر میں اس ڈائریکشن میں مجھے کوئی بینیفٹ ہے یہ چلا جائے گا، اسی لیے خطرناک ہیں یہ لوگ. اچھا سر، یہ بتائیں کہ اس طرح کی صورتحال میں عمران خان کو آن بورڈ کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے ٹو بی ویری آنیسٹ، پی ٹی آئی کی مجھے جو اس وقت لیڈرشپ ہے، آئی تھنک دے آر میکنگ مینی پولیٹیکل مسٹیکس. یہ خود اپنے آپ کو ایریلیونٹ کرتے جا رہے ہیں. اب دیکھیے فار ایگزامپل جب یہ سیکیورٹی کی بریفنگ تھی، آپ کو جانا چاہیے تھا. آپ نے جو باتیں کرنی ہیں وہ کریں. جب آپ نیشنل ایشوز کے اندر سے اپنے آپ کو خود ہی سائڈ لائن کر دیں گے، آپ اپنی ریلیونس خود کم کریں گے. گورنمنٹ کو مجبوری ہے، گورنمنٹ نے بلایا. نہ جانے کی مجھے لاجک سمجھ نہیں آ رہا. اب میں اشرار سن رہا ہوں کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس کریں، ورنہ ہم نہیں آئیں گے. یار ابھی نیشنل اسمبلی کی بحث شروع ہو گئی، 3 دن تو بھی خود منہ سے کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے 5 دن چلے. آپ نے جو جانا ہے دبا کے بجائے. سینٹ کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، آپ بجائیں. جو فورمز ہیں، کیا اے پی سی بڑا فورم ہے یا پارلیمنٹ بڑا فورم؟ فلسطین کے معاملے میں نہیں. اگر آپ ان فورمز کو یوز کریں نا، یہ مجھے جینوئنلی مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ اپنے آپ کو ایریلیونٹ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں نیوز سائیکل چینج ہو گئی. آپ سارے اب آپ جرنلسٹ ہو، آپ سارے یہ کام کر رہے ہیں، ہم سارے کر رہے ہیں. روز پہلے پولیٹیکل ڈسکشن شروع ہوتی تھی، آج عمران نے کیا کہا، آج کیا ہوا، کس کیس کا کیا ہو رہا ہے. اب اس وقت سارا فوکس چلا گیا انڈیا پاکستان وار کے اوپر. اور اس بیانیے کے اندر آپ مجھے بتا دیں کہیں پی ٹی آئی کا بیانیہ نظر آ رہا ہے؟ آپ اگر آپ اپنے آپ کو خود سب سے بڑے بیانیے سے باہر نکال لیں گے تو آئی تھنک دیٹس اے پولیٹیکل مسٹیک. یہ مالک صاحب -1 فارمولے پر کام تو نہیں ہو رہا کہیں؟ یار -1 تو بڑے فارمولا چلے ہیں، وہ ایشو نہیں ہے. دیکھیں عمران خان ایک ریالٹی ہے، عمران خان کی سپورٹ بیس جو ہے وہ بھی ایک ریالٹی ہے. بٹ ایشو یہ ہے کہ ہر ریالٹی ہر وقت ٹاپ پرائرٹی نہیں ہوتی. اس وقت اب مجھے بتائیں 3 بڑے فیصلے آنے ہیں. ملٹری کورٹس والا فیصلہ آنا ہے، ریزرو سیٹس کا فیصلہ آنے والا ہے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا May 9 کے فیصلے آپ 4 مہینوں میں کریں. ان تمام چیزوں کی بڑی سیریس پولیٹیکل ریمیفیکیشن ہیں جو آپ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج کریں گے. اور یاد رکھیے جس دن یہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ جائے گا، اب وہ کہہ رہے ہیں 1 ہفتے میں آ جائے گا آن ملٹری ٹرائلز آف سویلینس، تو ایک فیصلہ پینڈنگ ابھی پڑا ہوا ہے، وہ ہے جنرل فیض کا. اس سے لنک بھی بڑے فیصلے ہیں. تو بہت زیادہ یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور کسی بھی سیاسی پار کا یہ نہیں ہوتی طاقت کہ وہ کتنی پاپولر ہے. بات اس بات کی ہوتی کہ ریلیونٹ کتنا ہے. نواز شریف صاحب دیکھیں، ان کا بھائی وزیر اعظم، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ،
وہ خود کتنے ریلیونٹ ہیں اس وقت؟ نہیں ریلیونٹ ہے نا. ایون وین یو ار ان پاور. عمران خان آؤٹ آف پاور بھی زیادہ ریلیونٹ تھا, لیکن مجھے اب ان کی پارٹی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایز اے پارٹی اپنے آپ کو ان تمام نیشنل ایشوز میں کیوں ریلیونٹ کر رہی ہے. مالک صاحب یہی سوال آج ہم نے جنید اکبر صاحب سے کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک طرف تو ان حالات میں ہم نے کہا کہ آپ کو جانا چاہیے تھا, نیشنل انٹرسٹ کی بات کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں کہا کہ ایک طرف ہمیں DGSPR یا دوسرے لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں, ہمارے خلاف پریس کانفرنس ہوتی ہیں, اور دوسری جانب ہمیں بلایا جاتا ہے, یا تو ہمیں دہشت گرد نہ کہیں یا ہمیں بلائیں نہ, اور ہماری خواتین کو پھر یہ بتائیں کہ گور صاحب کیوں اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے جب آرمی چیف سے ملاقات ہو گئی تھی کمرے کے کونے میں؟ کیوں بار بار کہتے ہیں ہم نے لوگوں سے بات کرنی ہے؟ اپنے فیصلے کر لیں. بات یہ نہیں ہوتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پالیٹکس میں وہ کہتے ہیں نا اٹس دی آرٹ آف پاسبل. آپ کے پاس جو حالات ہوں اس میں اپنی پارٹی کے لیے بہترین راستہ نکالیں. کیا میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, کیا جو سب ان کی پالیٹکس ہے یہ اپنے لیے بہترین راستہ نکال رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. محمد مالک صاحب موجودہ صورتحال میں کیا سمیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف رہائیاں بھی ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی, ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں, اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت ہوئی, اس کے بعد اب کیسز بھی فکس ہو چکے ہیں اس ویک میں, تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ کیا موجودہ پولیٹیکل سیناریو میں کیا سمیل کر رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں سر. طاقت بڑی بے رحم ہوتی ہے کہ ضمانتوں پہ نہ جائیں. وہ پنجابی کا ایک جملہ نا سر, ضمانتی بھی کم ہو جاتا ہے, سو وہ چھوڑ دیں. یہ کچھ ایونٹس ہیں, ان کی کچھ شارٹ ٹرم ایونٹس ہیں. اصل چیز یہ ہے کیا ان لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ سے فوج سے کیا بات بنتی ہے. اگر ایک طرف آپ گالی نکالیں گے, دوسری طرف آپ ان کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ بھی جائیں, تو ہر نیگوسیشن کا کچھ تو ہوتا ہے. ہر کسی کو 2 قدم پیچھے لینے پڑتے ہیں. sometimes you have to step back for a long jump. یہ فارمولا ہے ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. آپ لانگ جمپ کبھی کھڑے ہو کے لگیے, اب 4 قدم پیچھے جاتے ہیں, پھر آپ بھاگتے ہیں. there is a time to move back, there is a time to run and there is a time to jump. اچھا ڈاکٹر مالک صاحب, اگر دہشت گردی کی بات کریں, 2024 پاکستان کا دہشت گردی کے حساب سے ڈیڈلی فگر رہا ہے, اور ہم ووکلی کہتے رہے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے. مگر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں اگر کوئی ٹیررسٹ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پاکستان اتنا ڈیفینسو پہ چلا جاتا ہے, اور ہمارے پاس کوئی نیریٹو نہیں, ہم کسی طرح ان کو پریشرائز نہیں کر پاتے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان ڈیفینسو پچ پہ ہے. میرا خیال ہے اس باری نیریٹو بڑا اچھا بنا, اینڈ آپ کے پاس ہمارے ملک میں جب دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, دیکھیں فلسطین میں سب کو پتا ہے نا ظلم ہو رہا ہے اور تباہی پھیل رہی ہے, اور کیا اسرائیل کر رہا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے. سننا کیوں نہیں چاہتے؟ فلسطینی غریب ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. انڈیا کے بارے میں سب کو حقیقت پتا ہے, لیکن اتنی بڑی اکانومی ہے, اتنا بڑا ریجنل رول ہے امریکہ کا ان کے لیے, چائنا ویزا بھی, سارا آپ ریجنل بھی دیکھیں تو جانتے بوجھتے بھی نا آپ کا بیانیہ. میرا خیال ہے ہمارے لیے اس بار یہ اچھا ہوا ہے, اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہمارا بیانیہ کہاں پہنچا. بات یہ کہ کیا انڈیا اپنا بیانیہ بیچ پایا؟ وہ نہیں بیچ پایا. That for us is success. سر آخر میں یہ بتا دیں کہ ہم بہت سارے جرنلسٹوں کو سنتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. سر آپ کی ذاتی رائے اس پہ کیا ہے کہ اگر دونوں اسی طریقے سے اگر ڈٹے رہے تو فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسی طرح جیل میں رہیں گے خان صاحب کیسے پھر رہوں گے اگر ایسا ہی چلتا رہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے جب تک پارٹی ایک بڑی کیلیبریٹڈ اپنی سیاست کو ریکنسیڈر نہیں کرے گی اور پلان کے ساتھ نہیں آئے گی تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا. بڑی سیدھی سی بات ہے. پالیٹکس میں یہ کرتے ہیں خالی ٹیکٹکس پہ, آپ کو اسٹریٹجی کرنی ہوگی. آپ مجھے بتا دیں نا, آج سے 6 ماہ پہلے کیا عمران خان کے باہر آنے کے چانسز زیادہ تھے کہ آج؟ تو وائی؟ سیدھی سی بات ہے. جب آپ نے جوڈیشل امینڈمنٹس ہو رہی تھیں, آئین پورا چینج ہو گیا, 26ویں امینڈمنٹ نے تباہی پھیر دی, ٹھیک ہے نا, یہ بائیک آؤٹ کر کے ہر چیز بیٹھ گئی, پھر میں مولانا فضل الرحمان پہ ڈال دی. یار دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں if you can't take the heat don't go into the kitchen. اگر آپ گھس گئے ہیں پھر گھسیں, لڑنا تو لڑیں, بات کرنی ہے تو بات کریں. یہ نہیں ہوتا کبھی ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے نہیں ہم نے تو بات کرنی ہے, 2 کہتے ہیں جی لڑے. دیر از اے سیریس کنفیوژن. پارٹی کے اندر اپنے بڑے اسپلٹس ہیں ان کو, اور آپ دیکھ لیجیے گا, آپ جتنے 5-6 ٹاپ لیڈرز ہیں, ایک گنڈا پور گروپ ہے, پنجاب کے اندر میاں وہ اظہر کا گروپ ہے, پھر وہ عالیہ کے اپنے بیچاری کے مسئلے پڑے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتا دیں, آپ مجھے ان کی یونٹی بتا دیں. ہمارے سارے دوست ہیں, میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, کہتے ہیں یار کسی سے لڑنا ہے پہلے آپس میں لڑنا بند کرو. یو کانٹ فائٹ ود ادرز. اور ہم سارے ابھی 5-10 بندے کھڑے ہوئے ہیں, گپے مار رہے ہیں. ہم نے اگر کسی سے لڑنا ہے پہلے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, ہمیں تو 2 بچے آگے ٹھوک دیں گے.
تو پہلے اپنی تو چیز کرو. ان کی اپنی پارٹ اصل اتنی چل رہی ہے آپس میں کہ آئی ڈونٹ سی دیٹ تھریٹ ہی کوئی نہیں. رائٹ ناؤ دے آر ناٹ اے تھریٹ ٹو اینی ون. اور کوئی طاقت کوئی نہیں چھوڑتا اپنی. اگر آج میں اسٹیبلشمنٹ ہوں یا میں گورنمنٹ ہوں, مجھے بتائیں میرے پہ کیا پریشر ہے, مجھے میری کیا ضرورت ہے. گورنمنٹ کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی لڑائی ہو رہی ہے آرمی چیف سے, تو آرمی چیف ہی سنبھالے گا اس کو, ٹھیک ہے نا. تو گورنمنٹ پہ کوئی پریشر نہیں ہے. ادبی تعداد ان کی ٹھیک ہے, اپنے بل بھی پاس کرا لیتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کرا لیتے ہیں, ان پہ تو کوئی پریشر نہیں. تو پریشر جنریٹ کرنے کی آپ کو پراپر ٹیکٹک سے آنا پڑے گا. اس طرح خواہشوں سے تو نہیں پریشر کریٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب اگر پاکستان ہندوستان کی ٹینشن بڑھتی ہے تو ڈو یو تھنک کہ عمران خان کی پیرول پہ کچھ اسپیسیفک دن کے لیے رہائی ہو سکتی ہے, جیسے میاں صاحب کی ہوئی تھی؟ دیکھیں جی, جو تو پاور میں لوگ بیٹھے ہیں سویلین یا دوسرے, ان کو کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے, کوئی ان کو ضرورت نہیں ہے, وہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. یہ خواہش ہو سکتی ہے ان کی, کسی کی نیڈ نہیں ہے. اور طاقت میں خواہشیں نہیں ہوتی, طاقت میں ہوتی ہیں کس کا قلعہ مضبوط ہے. اس وقت ادھر قلعہ کمزور ہے, ادھر قلعہ مضبوط ہے, وہ کیوں اسپیس دیں گے.